نیکسٹ صاحب عبداللہ صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں حیات عیسیٰ کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور واپس آئیں گے یا انتقال کر کر واپس نہیں آئیں گے؟ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ایک بیانیہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور ایک بیانیہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیانیہ یہ ہے، اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے مسیح ہندوستان میں، اس میں اس نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ لیا، کانٹوں کا تاج پہنایا، مارتے مارتے صلیب پر لے گئے، صلیب پر لٹکایا، اپنی طرف سے ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے آندھی آئی تھی، وہ اس کا بیانیہ ہے یہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے ان کو صلیب سے اتارا، علاج کیا، وہ جب ٹھیک ہو گئے تو چھپتے چھپاتے وہ ہندوستان آ گئے اور پھر سری نگر کے اندر وہ دفن ہوئے۔ یہ ہے بیانیہ اس کا۔ اور ایک بیانیہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں پوری امت مرزائیہ کو، یہ پورا بیان کتاب و سنت میں سے نکال کر دکھائیں۔ پتہ نہیں کیا اس کے دماغ کے اندر مالی خولیا تھا، کیا تھا، وہ اڑنگ بڑنگ مارتا رہتا تھا۔ قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے نا، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ چھٹا پارہ ہے، یہ سورۃ نساء، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے یہودیوں پر لعنت ڈالی۔ کیوں لعنت ڈالی؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ایک اس وجہ سے لعنت پڑی کہ انہوں نے حضرت سیدہ مریم کو زانیہ کہا، بدکار عورت کہا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی ان پر لعنت پڑی وَقَوْلِهِمْ، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم یہودیوں نے مسیح جو عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا، اللہ کا رسول، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، جھوٹ بولتے ہیں یہ، ان یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا۔ مرزا قادیانی صاحب کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا، اور اللہ کہتا ہے نا، قتل کرنا تو درکنار، وہ تو صلیب تک نہیں لے جا سکے۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے جناب عیسیٰ کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہیں، شبہ میں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں تو علم کا ذرا سا بھی حصہ نہیں ملا، بس وہ گمان ہی کرتے رہتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، پکی بات یہ ہے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اللہ الیہ،
اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے۔ اچھا، یہاں آپ ایک چیز کی طرف غور فرمائیں، یہودیوں نے کس کو قتل نہیں کیا؟ جناب عیسیٰ کو۔ جناب عیسیٰ میں دو چیزیں تھیں، ایک تھی ان کی باڈی، ان کا جسم، اور ایک ہے ان کی روح۔ اب کس کو قتل نہیں کیا؟ جسم کو قتل نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے پکی بات ہے، انہوں نے جسم عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اسی جسم کو جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، جس کو وہ قتل نہیں کر سکے، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے۔ یعنی سرکار ہر وقت اللہ کے کنٹرول میں تھے نا، اللہ کے کنٹرول سے باہر تو نہیں تھے نا۔ وہ جو میں کہتا رہتا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر مخلوق ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ وہ انہیں دلائل کی بنا پر ہم کہتے ہیں نا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، وہ نازل ہوں گے، حاکم عادل بن کر صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، کیونکہ جزیہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، سارے مسلمان ہو جائیں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کا خوف اتنا ہو جائے گا کہ بندہ ایک سجدے کو دنیا اور ما فیہا سے بہتر سمجھے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو۔ اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اس جو آیتیں میں نے پہلے تلاوت کی ان کے بعد اگلی آیت ہے، سورہ نساء ہے، 6 پارہ ہے اور آیت نمبر 159 ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ یعنی جب ان کی موت آئے گی تو ان کی موت سے پہلے پہلے ہر کتابی جو اس وقت موجود ہوں گے سارے کے سارے مومن ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ یا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ان کو صلیب نہیں دیا گیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور پھر 25واں پارہ ہے، سورۃ زخرف ہے، اس کی آیت نمبر ہے 43، آیت نمبر 61، سورت نمبر 43 آیت نمبر 61۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک جناب عیسیٰ قیامت کا علم ہے۔ یعنی جب وہ تشریف لے آئیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اب قیامت قریب ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو ہرگز اس میں شک نہ کرنا
جناب عیسیٰ تو علم ہے قیامت کے آنے کا، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ ان کے اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ان کو دلیل بنایا اس بات کی کہ اللہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، بندے کی پیدائش کے جتنے طریقے ممکن ہو سکتے تھے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر کسی کو ایک نہ ایک کو اس طریقے کے مطابق پیدا کر کے یہ ثابت کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو ماں باپ کے مرد و عورت کے ملاپ سے، جس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، سارے مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، یا بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مرد ہو نہ عورت ہو اور پیدا ہو جائے کوئی۔ اس طرح اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی لی، دست قدرت سے جناب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس میں شان والی روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ اچھا، پھر ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مرد ہو عورت نہ ہو اور کوئی پیدا ہو جائے، اس طرح پیدا ہوئی حضرت حوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او انسانوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا فرما دیا۔ اب تین طریقے ہو گئے، مرد بھی ہو عورت بھی ہو، مرد ہو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ مرد ہو عورت نہ ہو اور کوئی پیدا ہو جائے، اور چوتھا طریقہ کیا ہے، مرد نہ ہو صرف عورت ہو اور اس سے کوئی پیدا ہو جائے۔ یہ ہے مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس وقت ان کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے یہ بتلایا، اے لوگو میں وہ ہوں جو چاہوں تو بغیر مرد و عورت کے ملاپ کے پیدا کر دوں جناب آدم کو، میں وہ ہوں کہ جو چاہوں تو جناب آدم کی پسلی سے، بائیں طرف کی پسلی سے میں جناب حوا کو پیدا کر دوں، میں وہ ہوں جو سیدہ مریم سے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دوں، میں وہ ہوں جو مرد و عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا کر دوں، اور اگر نہ چاہوں تو لاکھ ملتے رہیں مرد و عورت، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو میری قدرت ہے نا، جب میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو اس جہان کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہوں، دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اس کی قدرت کاملہ کی، اور یہ کہ بھئی قیامت نے آنا ہے، اور پھر دوبارہ تشریف لا کر بھی یہ بتا دیں گے کہ اب قیامت کا آنا قریب ہے۔